بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان حالات میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر اس قدر حملے ہوں اور تمہیں یہ بتایا جائے کہ مصلحت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہو، تو یہ وہی منافقین کی جماعت ہے، انہی غداروں کی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کو احد کے میدان میں جانے سے بھی روکا تھا۔ احد کے میدان میں جانے سے صحابہ کو روکتے رہے، اور جب شکست کھا گئے صحابہ تو انہوں نے مدینے میں بہت بڑے بڑے پیمانے پر واویلے مچائے تھے کہ ہماری بات سنے نہیں، گئے اور پٹ گئے، دیکھو آ گئے، کٹ گئے، آ گئے۔ یہ منافقین کی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا، وہ احد میں جانے کے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا تھا ہم میدان احد میں نہیں جائیں گے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ 300 کے قریب وہ لوگ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے احد میں نہیں آئے، چھوڑ کر بھاگ آئے، اور پھر یہاں مدینے میں کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، دیکھو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، ہماری بات سنتے نہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیٹرن ہے نا، یہ آج بھی چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے کہ ہم تو بولے تھے، پہلے سے بولے تھے، کائے کو اس میں سر کھپانے کی ضرورت تھی، دیکھا مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، کیسوں میں اندر چلا گیا، کیا ضرورت تھی اس کو۔ منافقوں تمہیں پتا نہیں ہم اگر پیٹے جاتے تو صرف نبی پاک کے نام پر، تم کیا سمجھتے ہو حضور کی عزت کی بات کرنا اور گھر میں بیٹھ کر صرف نعرے لگانے کا نام محبت ہے؟ ہاں، محبت اس وقت ہوگی جب بلال حبشی کی طرح تم بھی میدان میں گھسیٹے جاؤ، خبیب ابن عدی کی طرح تم بھی سولی پر چڑھائے جاؤ، تب پھر تو امتحان ہوگا، تب پتہ چلے